ایران کا اسرائیل کے خلاف بھرپور جوابی وار، اسرائیل پر 200 سے زائد میزائل برسا دیے۔ بیلسٹک میزائل تل ابیب میں اسرائیلی وزارت دفاع کی عمارت سمیت متعدد مقامات پر گرے۔ حملوں میں 4 اسرائیلی ہلاک، 63 زخمی۔ اسرائیل بھر میں سائرن بج اٹھے، کئی علاقوں میں بجلی بند۔ میزائل حملے کے بعد اسرائیلی شہری بنکرز میں چھپ گئے۔ ایرانی میڈیا کے مطابق ایران نے اسرائیل میں 150 اہداف کو نشانہ بنایا۔ ایران کا 2 اسرائیلی جنگی طیارے تباہ، خاتون پائلٹ کو گرفتار کرنے کا دعویٰ۔ جوابی حملے کے بعد ایرانی شہری سڑکوں پر نکل آئے، جشن کا سماں۔ یمن، غزہ اور لیبیا میں بھی شہریوں کا جشن۔ جو ملک اسرائیل کا دفاع کرے گا اس کی تنصیبات کو نشانہ بنائیں گے، عالمی قوانین کے تحت فیصلہ کن جواب دینے کا حق رکھتے ہیں۔ پاسداران انقلاب کے جاری کردہ بیان میں کہا گیا، بے گناہوں کا خون بہایا جانے کا بدلہ لیا جا رہا ہے۔ اسرائیل میں ان اہداف کو نشانہ بنا رہے ہیں جہاں سے جارحیت ہوئی۔ اسرائیل پر خیبر میزائل جلد ہی داغے جائیں گے، دنیا حیران رہ جائے گی۔ جب تک ضروری ہوا جوابی کارروائی جاری رہے گی۔ اسرائیل میں کوئی مقام محفوظ نہیں رہے گا، ایران اسرائیل کو مہلک حملوں کی سزا دے گا۔ ایرانی فوج اسرائیل کی غاصب حکومت کو مصائب کا شکار کر دے گی۔ ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنئی کہتے ہیں، اسرائیل نے اپنے لیے ایک بھیانک انجام کا انتخاب کیا ہے، شہداء کا خون نظر انداز نہیں کریں گے۔ ایران سے تحمل کا مطالبہ غیر منصفانہ ہے۔ ایرانی حکومت اور عوام فوج کے پیچھے کھڑے ہیں۔ اسرائیل کے ایران پر مسلسل میزائل حملے، 78 شہری شہید، 320 زخمی۔ تازہ حملوں میں ایرانی شہر زنجان میں اسرائیلی حملے کے بعد شدید آگ لگ گئی۔ زنجان میں فوجی اڈے پر بمباری کی اطلاع، حملے کے بعد زنجان میں گہرا دھواں اور شعلے بلند ہو گئے۔ گزشتہ روز اسرائیلی حملوں میں ایرانی مسلح افواج کے چیف شہید ہو گئے۔ اسرائیل نے خبروں کی اشاعت پر ملٹری سینسرشپ نافذ کر دی، صہیونی حکومت کی مرضی کے خلاف خبر دینے والے کو گرفتار کرنے کی دھمکی۔ ایران کو معلوم نہیں انہیں کس چیز سے نشانہ بنایا جائے گا۔ اسرائیلی وزیراعظم نیتن یاہو کی ایران کو پھر دھمکی، کہا ایران کے خلاف کارروائی کا مقصد جوہری اور بیلسٹک میزائل کا خطرہ ناکام بنانا ہے۔ اسرائیلی فوج نے ایران کے اعلیٰ فوجی کمانڈرز اور ایٹمی سائنسدانوں کو ختم کر دیا۔ تاریخ کی بڑی فوجی کارروائی رائزنگ لائن میں مصروف ہے، مزید کچھ آنے والا ہے۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا ایرانی ہم منصب عباس عراقی سے ٹیلی فونک رابطہ۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے ایران پر حملہ افسوسناک قرار دے دیا، کہا اسرائیلی حملہ ایران کی خود مختاری کی صریحاً خلاف ورزی ہے۔ اسرائیل نے حملہ کر کے علاقائی استحکام اور بین الاقوامی سلامتی کو بری طرح نقصان پہنچایا۔ قابل نفرت اقدام نے بین الاقوامی قانون کی بنیادوں کو ہلا کر رکھ دیا۔ پاکستان اسرائیلی جارحیت کی شدید مذمت کرتا ہے۔ ایران پر اسرائیلی جارحیت ناقابل قبول ہے، ایران کو اپنے دفاع کا حق حاصل ہے۔ اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب عاصم افتخار کا خطاب، بولے اسرائیل کی جانب سے عالمی قوانین کی خلاف ورزی کی جا رہی ہے۔ اسرائیل نے امن مذاکرات کے درمیان ایران پر حملہ کیا۔ اسرائیلی حملوں میں ایرانی شہریوں کی شہادت پر افسوس ہے، پاکستان ایران کے ساتھ کھڑا ہے۔ اسرائیلی حملوں میں ایرانی شہریوں کی شہادت پر افسوس ہے۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں ایران اور اسرائیل کے درمیان جنگ پر بلایا گیا ہنگامی اجلاس بغیر کسی نتیجے کے ختم ہو گیا۔ سلامتی کونسل اجلاس میں امریکی مندوب نے خطاب میں کہا، ایران نے امریکی شہریوں اور اڈوں کو نشانہ بنایا تو نتائج بھگتے گا۔ ایران پر حملوں میں امریکی فورسز ملوث نہیں۔ امریکہ ایران کو جوہری ہتھیار رکھنے کی اجازت نہیں دے گا۔ ایرانی قیادت کا اس وقت مذاکرات کرنا دانشمندانہ ہوگا۔ امریکہ کو اسرائیلی حملوں کی اطلاع پہلے دے دی گئی تھی۔ اسرائیل نے ایران کی خود مختاری کی خلاف ورزی کی ہے۔ اسرائیل نے رہائشی علاقوں کو نشانہ بنایا۔ اسرائیلی دہشت گردی میں سینئر رہنماؤں سمیت 78 شہری شہید ہوئے۔ حملہ اقوام متحدہ کے چارٹر کی خلاف ورزی ہے۔ سلامتی کونسل اجلاس میں ایرانی مندوب عامر سعید کا خطاب۔
اسرائیلی حملے کے بعد دنیا بھر کا فلائٹ آپریشن متاثر، ترکی نے ایران، عراق اور اردن کے لیے پروازیں منسوخ کر دیں۔ جرمن اور روسی ایئر لائنز نے بھی ایران کے لیے پروازیں منسوخ کر دیں۔ قطر ایئر ویز نے عراق اور ایران کے لیے پروازیں منسوخ کر دیں۔ اماراتی ایئر لائن نے ایران، عراق، اردن اور لیبنان میں فلائٹ آپریشن معطل کر دیا۔ اماراتی ایئر لائنز نے ایران، عراق، اردن اور لیبنان میں فلائٹ آپریشن معطل کر دیا۔ مشرق وسطی میں نئی جنگ، خام تیل کی قیمتوں میں اضافہ، عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتیں 7% بڑھ گئیں۔ برنٹ خام تیل $76 فی بیرل میں فروخت۔ WTI خام تیل کی قیمت $75 فی بیرل تک پہنچ گئی۔ ماہرین کے مطابق مشرق وسطی میں کشیدگی عالمی توانائی مارکیٹ پر اثر ڈال رہی ہے۔ عالمی اقتصادی ماہرین قیمتوں میں مزید اضافے کا خدشہ ظاہر کر رہے ہیں۔ پاکستان کے خلاف بھارت اور اسرائیل کا گٹھ جوڑ، اسرائیل سے منسلک MEMRI ویب سائٹ کی پاکستان کے خلاف گھناؤنی سازش۔ اسرائیلی ویب سائٹ کے نام نہاد بلوچستان سٹڈیز پروجیکٹ سے دہلی اور تل ابیب کا شیطانی ایکا پکڑا گیا۔ میر یار نامی بھارتی مہرہ بھی پاکستان مخالف سازش کا حصہ ہے۔ بلوچستان میں را کے ذریعے BLA اور دیگر دہشت گرد گروہوں کے لیے بھارت کی حمایت دستاویزی طور پر بھی ثابت شدہ ہے۔ پاکستان مخالف سازش میں اسرائیلی شمولیت سے اس کے عزائم عیاں ہیں۔ کراچی میں ایک بار پھر زلزلے کے جھٹکے، زلزلہ پیما مرکز کے مطابق ریکٹر سکیل پر شدت 3.2 ریکارڈ۔ زلزلے کی گہرائی 35 کلومیٹر تھی۔ زلزلے کے جھٹکے قائد آباد، لانڈھی، ملیر میں محسوس کیے گئے۔ زلزلے کے باعث کسی جانی یا مالی نقصان کی اطلاع نہیں ملی۔ کراچی میں 1 جون سے آنے والے زلزلوں کی مجموعی تعداد 39 ہو گئی۔ اسرائیل فلسطین 2 ریاستی حل سے متعلق نیو یارک میں شیڈیول کانفرنس ملتوی۔ اسرائیل فلسطین 2 ریاستی حل سے متعلق کانفرنس 17 سے 20 جون تک ہونا تھی۔ فرانسیسی صدر نے کہا، سعودی ولی عہد اور فلسطینی صدر نے نیو یارک آنے سے معذرت کی۔ فضائی حدود کی بندش کے باعث فلسطینی صدر نیو یارک نہ جا سکے۔ کانفرنس کا مقام اور وقت تبدیل کیا جائے گا۔ فلسطین کو ریاست تسلیم کرنا فرانس کا خود مختار فیصلہ ہے۔ جنوبی افریقہ کی ورلڈ ٹیسٹ چیمپئن شپ فائنل میں گرفت مضبوط۔ آسٹریلیا نے 242 رنز کے ہدف کے تعاقب میں 213 رنز بنا لیے۔ ایڈن مارکرم اور ٹمبا باوما کی 143 رنز کی پارٹنرشپ۔ جنوبی افریقہ کو جیت کے لیے مزید 69 رنز درکار۔ آسٹریلیا کو ٹرافی اٹھانے کے لیے 8 جنوبی افریقہ بیٹرز کو پیویلین بھیجنا ہوگا۔